الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی عام ترین سورہ ہود کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ خلاصے کی طرف آگے بڑھیں، یہاں پہ میں چند الفاظ اور چند جملے اپنے محسن اور اپنے مربی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ چیزیں انہوں نے قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں بیان کی ہیں، اور وہ اس کی کل تعداد 6 ہے، اور وہ ایسی ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارے علم کو، ہمارے وجدان کو، ہمارے خیال اور ہمارے افکار کو وہ روشن سے روشن تر اور زندہ سے زندہ تر کر دیتی ہیں۔ پہلی بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ قرآن مجید کی تمام آیات شاندار، منظم اور بہترین ترتیب کے ساتھ نازل ہوئیں۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ خصوصاً صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسلمانوں کے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ قرآن مجید کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھا جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے، اور یہی وہ ترتیب ہے جس کا احترام نماز کے اندر اور بیرون نماز ہمارے اوپر واجب ہے۔ تیسری وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورت، بلکہ الفاظ اور حروف بھی آپس میں بے جوڑ نہیں ہیں، بے تعلق نہیں ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں اور اس کی صورتوں کی ترتیب کے ضمن میں آپ جب مفسرین کرام کی آراء دیکھتے ہیں تو یہ نقطہ مزید واضح ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہے، ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے جڑا ہے، ایک سورہ دوسری سورہ کے ساتھ جڑی ہے، اپنے ما قبل سے بھی جڑی ہے اور اپنے ما بعد کے ساتھ بھی جڑی ہے، اور اس لیے یہ قرآن مجید کی وہ ایک شان محکم ہے جو عقل والوں کے اوپر اپنی پوری تجلی کے ساتھ آشکار ہوتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا قانون، شریعت، مضمون، عبارت اتنے اٹل، اتنے مضبوط اور اتنے محکم ہیں کہ تا قیامت کوئی انسان، کوئی کتاب، کوئی حکمت اس کے ایک حرف یا ایک چھوٹے سے اور معمولی استجابی قانون کو بھی منسوخ نہیں کر سکتی، بخلاف انجیل، زبور اور توریت کے اور دیگر کتابوں کے کہ وہ ختم ہو گئیں اور وہ منسوخ کر دی گئیں۔ پانچویں شان محکم وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو عطا کرنے والا، توحید میں اور لینے والا اپنی محبوبیت، نبوت اور رسالت میں ایسا محکم اور لازوال ہے کہ جب تک وحدہ لا شریک کی توحید باقی ہے اس وقت تک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت، نبوت باقی ہے اور قرآن مجید کا حکم باقی ہے، یہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور چھٹی شان وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی آیت کا اپنے ما بعد یا اپنے ما قبل کے ساتھ تناقض یا ٹکراؤ یا مخالفت نہیں ہے۔ ایسی کمال کی فصاحت اور بلاغت ہے قرآن مجید کے اندر جس کی پوری کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وہ ایک مختصر سی بات قرآن مجید کے ضمن میں ہماری عقل کو، دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے یہ چیزیں جاننا اور ان چیزوں کے بارے میں غور اور فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے آتے ہیں سورہ ہود کی طرف۔ سورہ ہود کا جو نام ہے اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا اسم مبارک 5 مرتبہ آیا اور اس وجہ سے اس کا نام سورہ ہود اخذ کیا گیا۔ سورہ ہود کی 123 آیات کریمہ، 10 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس کی ترتیب کے بارے میں مفسرین کرام نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ یوسف سے پہلے نازل ہوئی اور سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی،
اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 52 نمبر پہ نازل ہوئی، یعنی 52 نمبر پہ۔ سورہ ہود ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، اس سے متصل کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ کی زیادتیاں اہل اسلام پہ اور بالخصوص نبی اکرم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور ان کا ظلم و ستم مسلمانوں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس زمانے میں یعنی ہجرت سے بالکل تھوڑا عرصہ قبل ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آئیے اس کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 کتاب اللہ کی آیات کے مستحکم ہونے کا بیان ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم ہے، اور محبوب مصطفیٰ شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈرانے والا ہونا اور خوشخبری دینے والا ہونا، ان دونوں کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی شان قدرت کا بیان ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ سورہ ہود کا آغاز بھی حروف مقطعات کے ساتھ ہوا ہے، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئیں حکمت والے خبردار کی طرف۔ گو کہ اس سے پہلے بھی ہم حروف مقطعات کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں مختصر ایک جائزہ اسی ضمن میں ہم مفسرین کی آراء سے لیتے ہیں۔ خاص طور پہ شیخ اسماعیل حقی برسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اعلم بمرادہ من الحروف المقطعۃ فإنها من الاسرار المکتومہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا حقیقی علم اللہ جل شانہ کو ہے، اس لیے کہ یہ اسرار مکتومہ سے ہیں۔ کما قال الشعبی حین سئل عنہا سر اللہ فلا تطلبوہ، جیسا کہ امام شعبی سے جب ان کی وضاحت طلب کی گئی تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس کی زیادہ طلب نہ کرو۔ واللہ تعالی یا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول او وارث رسول، اور اللہ تعالیٰ کسی ایک پر بھی اپنے اس غیب کو ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے یا اپنے رسولوں کے وارثوں میں سے جس کو پسند فرمائے۔ اس کے بعد آپ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ ان من العلم کہیئۃ المکنون لا یعلمہ الا العلماء باللہ فاذا نطقوا به لا ينکرہ الا اہل الغرۃ باللہ۔ اور اس کے آگے آپ نے فرمایا رواہ ابو منصور دیلمی، کہ اسے امام ابو منصور دیلمی نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض علوم پوشیدہ موتیوں جیسے ہیں اور انہیں سوائے علماء باللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور جب وہ اس بارے میں کلام کرتے ہیں تو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا سوائے ان کے جن کے دل اور دماغ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی وضاحت یہاں ایک اصطلاح پہ کر دوں کہ الا العلماء باللہ، اس سے جب علماء باللہ کی اصطلاح صوفیاء یا عرفاء یا اہل معرفت یا اہل حقیقت جب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایسے علماء جو اپنے علم کی مدد سے اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے ہوں اور اس کی معرفت حاصل کر چکے ہوں، اس سے مراد وہ علماء باللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی کی روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ رقاشی نے کہا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، تو فرمایا حروف مقطعات اسرار الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمائے، یہ کسی سے پڑھے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی سے سنے جاتے ہیں۔ وَهِيَ مِنَ الْأَسْرَارِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا إِلَّا الْخَوَاصِ، یہ ایسے اسرار ہیں جن تک سوائے خواص کے کسی اور کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 کی طرف آئیے۔ لوگوں کا اپنے سینوں کو
حق سے پھیرنے کا بیان اور ان کا اپنے آپ کو چھپانے کا بیان، مگر اللہ تبارک و تعالی کا علیم اور خبیر ہونے کا ذکر ہے۔ تمام مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق، کافروں کا موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو کھلا جادو کہنا اور ان سے عذاب کو نہ پھیرے جانے کا بیان ہے۔ یہاں سے ایک آیت مبارکہ جو آیت نمبر 6 ہے وہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فرمائے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ جتنے بھی جاندار ہیں، روزی کا وعدہ اللہ کا، رزق کا وعدہ اللہ کا، ہر رزق کا، ہر مخلوق کے رزق کا، روزی کا نگہبان، پہنچانے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب کے اندر ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت مبارکہ کے تحت آپ نے یہ لکھا ہے کہ اخبرہ تعالی انہ متکفل بارزاق المخلوقات من سائر دواب الارض صغیرہا و کبیرہا بحریجہا و بریجہا وانہ یعلم مستقرہا و مستودعہا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے آگاہ فرما رہا ہے کہ وہ خشکی میں اور تری میں، چھوٹی اور بڑی تمام جاندار مخلوق کے رزق کا کفیل ہے، اور ان کے ٹھکانے اور ودیت کرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے اور کس کو کب کہاں پہ رزق ملنا ہے۔ ان یعلموا این منتہا سیرہا فی الارض و این تأوی الیہ من وکرہا، یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ کہاں زمین میں اس کی سیر ختم ہونے والی ہے اور وہ اپنے گھونسلے سے کس ٹھکانے کی طرف آتا ہے۔ حافظ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی تسلسل میں جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کا جو رزق ہے کب کسے کہاں پہ دینا ہے، وہ چیز خشکی میں ہے، تری میں ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ستاروں میں ہے، سیاروں میں ہے، نباتات میں ہے، جمادات میں ہے، جہاں بھی جو چیز ہے اس کو کب رزق چاہیے، اس کو کب پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اس کے ذریعے، اس کے وسیلے، اس کے اسباب، اس کا طریقہ، اس کا راستہ، اس کی خوراک بندوبست، خوراک کی نمود و نما، اس کی افزائش، اس کی جتنی پرورش ہے، اس سب کو اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب کے ساتھ، اس کے اوقات کے ساتھ، اس کے وسائل کے ساتھ، ہر ایک چیز کا وہ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو آج لگے گا کہ ایک شخص جس کو ابھی رزق ملا، اس کے رزق کے پہنچنے کا ایک وسیلہ جو ہے وہ آج سے کئی صدیاں پہلے طے کر دیا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی، اور وہ حکایت انہوں نے یہ لکھی کہ ایک شخص رو رہا تھا، تو وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، تو اس اللہ والے نے اس شخص سے پوچھا کہ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں آج رو رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کمانے کی سکت نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، تو میرے آباء و اجداد کا ایک پیالہ تھا جو تقریباً کم و بیش 100 سال پرانا تھا، اور مجھے وہ پیالہ بیچنا پڑا آج اپنی روٹی کھانے کے لیے۔ تو اس اللہ والے نے اسے کہا کہ بیٹا یہ رونے کی نہیں، یہ تو شکر کرنے کی بات ہے کہ تیری آج کی روٹی کا وسیلہ اللہ نے 100 سال پہلے کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کیسے اسباب عطا کر دیتا ہے، اگر ہم اس میں غور کریں اور فکر کریں، ہمارا سر کبھی اس کے سجدہ بندگی سے اور سجدہ شکر سے اوپر نہ اٹھے کہ کیسے وہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، کیسے وہ ہم پہ عطائیں کرتا ہے، کن اسباب سے، کن ذرائع سے، کن وسیلوں سے وہ ہم تک ان چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تسلسل میں ایک ارشاد فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نزول وحی کے وقت ان کے دل کا تعلق
اپنے اہل کے احوال کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا اور وہ پھٹا، اور اس سے دوسرا پتھر نکلا، اس پہ عصا مارا تو وہ بھی پھٹا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا، اور اس پر عصا مارا وہ پھٹا، تو اس تیسرے پتھر میں سے ایک ذرے کی طرح چھوٹا سا، یعنی معمولی ذرہ جس کو بمشکل دیکھا جا سکتا تھا، ایک ایسا کیڑا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس معمولی سے کیڑے کے منہ کے اندر اس کیڑے کا رزق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرُفِعَ الْحِجَابُ عَنْ سَمْعِ موسیٰ علیہ السلام فَسَمِعَتْ دُودَةَ تَقُولُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک کانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کے پردے ہٹا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیڑے کی بات کو سنا کہ وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا اس رزق کو اپنے منہ میں رکھ کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر پھٹا، اس سے ایک اور پتھر نکلا، دوسرے پتھر پہ عصا مارا وہ پھٹا، ایک اور پتھر نکلا، اس پہ عصا مارا، تیسرا پتھر نکلا، اس پہ عصا مارا، اس میں سے کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں رزق تھا، اور وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک نے وہ سنا کلام اس کا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور پاک ہے وہ ذات جو میرے کلام کو سن رہی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور پاک ہے وہ ذات جو میرا یہ ٹھکانہ جانتی ہے، وَيَذْكُرُنِي، اور پاک ہے وہ ذات جو مجھے حقیر کو یاد رکھتی ہے، وَيَنْسَانِي، اور مجھے بھلاتی نہیں ہے۔ وہ کیڑا کہاں سے برآمد ہوا؟ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی زبان حال سے اس رب واحد کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کلام کیا کر رہا ہے کہ میں ادنا، میں حقیر، ان اندھیروں میں رہنے والا، ان پتھروں کے اندر رہنے والا، اور وہ پتھر کے اندر بھی پتھر، اور اس کے اندر پتھر، اور اس کے اندر میں حقیر ننھا سا کیڑا، اور وہ مجھے یہاں بھی میرا رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں کتنی قسم کی مخلوق ہے، غور کیجیے، کہاں کہاں رہتی ہے، جتنی قسم کی مختلف ہے اتنی قسم کی مختلف خوراک ہے، یعنی کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی پروسیسڈ کھاتا ہے، کوئی پانی سے حاصل کرتا ہے، کوئی مٹی سے حاصل کرتا ہے، کوئی فضا سے اڑ کے حاصل کرتا ہے، کوئی شکم سے حاصل کرتا ہے۔ تو کتنی ہزار طرح کی مخلوقات، اور ان کی ہزاروں طرح کی خوراک، یعنی کسی کی خوراک محض روشنی ہے، کسی کی خوراک محض ہوا ہے، کسی کی خوراک محض پانی ہے، کسی کی خوراک ان سب کا مرکب ہے۔ تو چیونٹی کی خوراک الگ ہے، چیتے کی خوراک الگ ہے، مچھلی کی خوراک الگ ہے، شہباز کی خوراک الگ ہے، مینڈک کی خوراک الگ ہے، مگرمچھ کی خوراک الگ ہے، جانوروں کی الگ الگ خوراکیں، حشرات الارض کی الگ خوراکیں ہیں، پھولوں کی الگ خوراک ہے، پھلوں کی الگ خوراک ہے، ہر ایک چیز کی الگ خوراک ہے۔ لیکن اس رب ذوالجلال کے لنگر پہ قربان جائیے، اس کے خبر رکھنے اور اس کے وسیع علم کے انسان قربان جائے، اس پہ سجدہ شکر بجا لائے، اس کے دسترخوان پہ، اس کے لنگر پہ آدمی قربان جائے کہ کتنا وسیع ہے، کل کائنات جس کی عطا سے پلتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں وسیع کہیں تو وسیع کا لفظ بھی تنگ پڑ جاتا ہے جب اس کی شان علم کو بیان کیا جائے یا اس کی شان رزق کو عطا کیا جائے۔ اس لیے وہ کوئی آدمی دنیا کے اندر، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی جاندار، اور یہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، حقیقت میں تو ہر ایک چیز کے اندر ایک کائنات کی روح ہے، ایک آفاقی روح ہے، ہر ایک چیز اپنی اپنی بولی میں اسے پکارتی ہے۔ وہ پروردگار ہر بولی کو جانتا ہے، وہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، وہ ہر لہجے کو سمجھتا ہے، اور ہر ایک چیز کے خیال اور چھوٹے سے چھوٹے احساس کو بھی وہ سمجھتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مکن سعدیہ دیدہ بردست کس، کہ بخشندہ پروردگارست تو بس، کہ اے سعدی اپنی روزی کے لیے کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھ، اے سعدی اپنی روزی کے لیے کسی کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھ، بلکہ یہ ذہن میں رکھ کہ ہر رزق کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر حق پرستی از در ہائے بست، کہ گر وے براند نہ خواند کست، اگر تم حق پرست ہو تو کسی کے دروازے پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا
تو پھر تمہیں کوئی بھی دینے والا نہیں ہوگا. ہر سبب وہی عطا کرتا ہے، اس لیے اس پروردگار کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ. علامہ اقبال کی آپ مقبرے پہ جائیں کبھی، جہاں ان کی مزار ہے، ان کی مزار کے بالکل اوپر اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی میں ایک تاریخی بات آپ سے شیئر کر دوں کہ ان اشعار کا انتخاب تحریک پاکستان کے عظیم رہنما سردار عبدالرب نشتر علیہ الرحمہ نے کیا تھا. اور بہت لاجواب غزل ہے جو ان پتھروں کے اوپر کندہ ہے. اور اس میں ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا شعر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دراب سجدہ و منت ز غیر مطلب کہ روز فقر نیا گانے ما چنی کردند، کہ سجدے میں آؤ اور اپنا دامن کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ، کیونکہ جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا ہمارے بڑے یہی کرتے تھے کہ وہ رات بھر سجدے میں گزار لیتے کہ صبح اٹھ کے محنت سے کھائیں گے، مگر کسی کے دروازے پہ جا کے سوال نہیں کرتے تھے، بھکاری نہیں تھے. کسی سے خیرات اس طریقے سے مانگنی وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. اللہ کے حضور گر جاتے، گڑ گڑاتے، روتے، عبادت میں محو ہو جاتے، فاقہ بھوک اپنے پیٹ پہ برداشت کرتے، مگر وہ بھکاری نہیں بنتے تھے کہ روز فقر نیا گانے ما چنی کردن، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. یہ حکیم الامت، مفکر پاکستان، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اپنا شعر مبارک ہے جو ان کے روضہ مبارک کے اندر لکھا ہوا ہے. آئیے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 میں، رحمت کے چھن جانے پر انسان کا مایوس اور ناشکرا ہونا، اور نعمت کے ملنے پر ان کے اترانے اور بڑائی مارنے کا بیان ہے. صبر اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بخشش اور ثواب کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل شدہ وحی آگے پہنچانے کا حکم ہے، اور لوگوں کی باتوں پر سینے مبارک کو تنگ نہ کرنے کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارساز ہونے کا بیان ہے. اور کافروں کے دعوی افتراء پر قرآن کی 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا، اور کافروں کے عاجز ہونے سے قرآن کی حقانیت کے واضح ہو جانے کا بیان ہے. آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17 میں دنیا کے طالبوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیا جائے گا، آخرت میں آگ اور ان کے اعمال ان کے اوپر باطل کر دیے جائیں گے. مومن اور کافر کا آپس میں برابر نہ ہونے کا بیان ہے، اور قرآن کی حقانیت میں شک نہ کرنے کا بیان ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کا وعدہ فرمایا. اور اس میں ایک دلیل ہمارے علماء کرام نے، بالخصوص پچھلی 1 صدی میں جن لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر کام کیا، انہوں نے اس آیت مبارکہ سے بھی ختم نبوت کے اوپر ایک دلیل اختیار کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَن یکفر بہ ای بالقرآن او بالنبی علیہ السلام من الاحزاب یعنی من الملل کلیہا، کیونکہ اس کے اندر 2 چیزوں کا ذکر آیا. ایک آیا کہ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا منکر ہو جائے. کس کا منکر ہو جائے؟ یعنی یا قرآن کا منکر ہو جائے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اور آپ پہ آخری وحی کا منکر ہو جائے. اور من الاحزاب، اور جو ان سارے گروہوں سے ہو، فالنار موعدہ، اس کے لیے آگ کا وعدہ کیا گیا. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یعنی جو بھی کفر کرے قرآن کا یا نبی پاک علیہ السلام کا، احزاب سے یعنی تمام ملتوں سے. تو آپ نے اس میں تمام ملتیں مراد لی. احزاب سے مراد یعنی اس سے مراد صرف کوئی ایک گروہ نہیں ہے، بلکہ گروہ در گروہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے سے موجود تھے، یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر بطور فتنے کے اٹھے، یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اٹھے، یا وہ لوگ جو قیامت تک اس طرح کا فتنہ لے کے اٹھیں گے جس فتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا
حضور کی عظمت رسالت کا، حضور کی نبوت کا، حضور کی ختم نبوت کا انکار ہو، قرآن کے آخری وحی ہونے کا، قرآن کے کتاب برحق اور آخری کتاب ہونے کا انکار کیا جائے، وہ چاہے یعنی من الملل کلیہا، وہ گزری ہوئی یا معاصر یا بعد میں آنے والی جتنی بھی ملتیں ہوں گی، ان سب کے لیے اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ان کے لیے آگ کا اعلان فرمایا ہے اور آگ کا وعدہ فرمایا ہے۔ امام الائمہ، امام العقیدہ، امام اہل السنہ سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی تفسیر مبارکہ تعویلات و اہل السنہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یکفر بہ ای بالقرآن، یعنی جو بھی کفر کرے قرآن کا، من الاحزاب، آپ فرماتے ہیں کہ الاحزاب الفرق والاصناف، احزاب سے مراد مختلف فرقے ہیں، یحتمل من یکفر بہ ای بالقرآن من الفرق، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ گروہوں میں سے جو قرآن کا انکار کرے، وَيَحْتَمِلُ یکفر بہ ای بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے، وَيَحْتَمِلُ الدِّينَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے جو دین کا انکار کرے اور وہ دین جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں اور جس دین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، جو اس کتاب کا یا اس دین کا انکار کر دے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا آگ کا وعدہ ہے، إِن مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر وہ اسی حالت کے اندر مر جائے، وَأَمَّا اذا اسلم ومات علی الاسلام، بہرحال اگر وہ اسلام لے آئیں اور اسلام پر موت آئے، فلا تکون النار موعدہ، پھر آگ کا ان کو وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو کسی میڈیا انفلوئنس سے، کسی دوستی کے انفلوئنس سے، کسی ویزا یا اسائلم کے چکر کے اندر یا تجارت کے چکر کے اندر یا بیرون ملک اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو منتقل کرنے کے چکر میں یا اس ملک کے اندر رہتے ہوئے مراعات لینے کے چکر میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ سمجھوتا کیا یا اس کا انکار کیا، یا جنہوں نے قرآن مجید کے آخری وحی ہونے کے اوپر سمجھوتا کیا یا اس کا انکار کیا اور اس کے بدلے میں ایک جھوٹی نبوت کو قبول کیا، ایک جھوٹی باطل کفریہ وحی کو جنہوں نے قبول کیا، ان سب کو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعوت توبہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اسی حالت میں مرا تو پھر تجھ سے آگ کا وعدہ ہے، لیکن اگر تو اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت برحق پہ یقین لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین لے آئے اور قرآن مجید کے آخری وحی ہونے کے اوپر یقین لے کے آئے، تو پھر تیرے لیے آگ کا وعدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ آگ کے عذاب کو ختم کر دے گا اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22، اس میں مفترین یعنی جو افتراء باندھتے ہیں ان کے بڑا ظالم ہونے کا بیان ہے اور ان کی اللہ کے حضور پیشی اور ان پر اللہ کی لعنت ہونے کا بیان ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹا الزام باندھتے ہیں۔ اور اس میں ابھی جو ہم بات ختم نبوت کی کر رہے تھے، اگر آپ یہ سارا جو یہ 20ویں صدی کا فتنہ عظیم تھا ختم نبوت کے انکار کا، اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جھوٹی وحیاں انہوں نے لا کے پیش کی اور ان کو کہا کہ یہ حجت شرعی ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے ظالم ہیں، اللہ کے حضور ان کی پوشی ہوگی اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کجی اختیار کرنے والوں کو کا اللہ کو عاجز نہ کر سکنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہونے کا بیان ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دگنے عذاب کا بیان ہے اور ان کے لیے آخرت میں خسارے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28، اس میں صالحین اور مومنین کے لیے انعامات کا بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ کا بیان ہے اور قوم کے سرداروں کا آپ کو اپنے جیسا بشر کہنے کا بیان ہے اور آپ کے پیروکاروں کو خسیس کہنے کا بیان ہے، آپ کی تکذیب کرنے اور آپ کا ان کو نصیحت کرنے کا بیان ہے۔ اس میں سے
ہم آیت نمبر 23 کو دیکھتے ہیں کہ جنت کے مطلوب لوگ. اب یہاں ایک کیٹیگری آپ واضح کر لیں کہ ایک کسی چیز کا طالب ہوتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے, ایک کسی چیز کا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی طلب کرتی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو جنت کے مطلوب ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. بے شک جو ایمان لائے, اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے, وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کی طرف رجوع لانا یعنی اخبتوا الی ربہم, اپنے رب کی طرف رجوع لائے, اس کے معنی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال الفراء وجہوا اخباتہم الی ربہم, انہوں نے اپنے جھکاؤ کا مرکز اپنے رب کو بنا دیا, اور وہ کسی اور چیز کے طالب نہیں بلکہ وہ اپنے رب کے طالب ہیں. تو رب کہ جب وہ طالب ہو گئے تو جو اللہ کا طالب ہو جاتا ہے وہ ساری دنیا کا مطلوب ہو جاتا ہے. یعنی جو خدا کا محب ہے وہ محبوب کل ہو جاتا ہے. ہر ایک چیز اس سے محبت کرتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے جنت بھی مخلوق ہے, تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے جنت اس سے محبت کرتی ہے, لہٰذا وہ جنت کا طالب نہ رہا, وہ جنت کا مطلوب ہو گیا, یعنی وہ ایک درجہ ترقی پا گیا. امام اسماعیل حقی برسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ, وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای ارباب الجنہ, یعنی وہ جنت والے ہیں. وہم مطلوب الجنت لا طلابہا, وہ جنت کے مطلوب ہو جاتے ہیں, جنت کے طالب نہیں رہتے. وانما ہم طلاب اللہ ہم فیہا خالدون طلابا, وہ بے شک اللہ کے طلبگار ہیں اور جنت میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ ہی کے طلبگار رہیں گے. اس دنیا میں جو اللہ کا طلبگار رہا وہ جنت کے اندر جا کر بھی صرف اللہ کا طلبگار رہے گا اور اسی کی چاہت کرتا رہے گا. اس میں ایک اور چیز جو ہمارے لیے جاننی بڑی ایک ضروری ہے, اور خاص طور پہ سورہ ہود کے کانٹیکسٹ میں فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. تو اس قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے وہ بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے خسیس لوگوں نے سرسری نظر سے, اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. یعنی قوم کے جو کافر تھے انہوں نے کہا بھائی آپ میں کیا بات ہے, آپ ہمارے جیسے بشر ہیں, ہمارے جیسے ہم بھی آدمی ہیں, آپ بھی آدمی ہیں, ہم میں کیا ایسی خاص بات ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں کوئی سردار آپ کی پیروی نہیں کرتا, یہ سارے خسیس کمی کمین یہ آپ کی پیروی کرتے ہیں, اور اس لیے آپ میں کوئی ایسی بڑائی نہیں ہے نہ دنیا کے اعتبار سے نہ اور کسی اعتبار سے. تو اس لیے بل نظنکم کاذبین, ہم صرف تمہیں ہی نہیں تمہارے سارے گروہ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں. معاذ اللہ یہ انہوں نے کہا جو سورہ ہود کے اندر بیان ہوا. سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا تو مخالفین کی طرف سے آپ کی نبوت پر 3 قسم کے شبہات سے طعن کیا گیا جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے جتنے پیروکار ہیں ان میں کوئی سردار نہیں ہے, ہم عام خسیس گھٹیا لوگ ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں دیکھتے. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا, کہ ہمارے جو رسوا لوگ ہیں, ادنا خسیس لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں, کمی کمینہ, صرف وہی تمہاری پیروی کرتے ہیں. اس فرمان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی کومنٹری ہے, وہ بڑی چیزوں کو کھولتی ہے ہمارے اوپر. امام رازی فرماتے والمراد منہ قلت مالہم وقلت جاہہم وناعت حرفہم وصناعتہم, اس سے مراد
ان کے اموال کی قلت، یعنی جو پیروی کرتے تھے نوح علیہ السلام کی سچی دعوت کی، مگر وہ غریب تھے، غربا تھے، تو وہ ان میں کیا چیزیں کم تھیں؟ کہا ان کے پاس اموال کی قلت تھی، ان کے پاس مناصب چھوٹے تھے، اور ان کی صنعت اور ان کی حرفت جو تھی وہ کوئی بہت بڑی اونچی شان والی نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا اور ایسا سوچنا جیسا کہ قوم کے سرداروں نے سوچا، قرآن مجید کے مطابق قوم کے سرداروں کی یہ جہالت تھی، یہ جہالت تھی۔ کیوں کہ لأن الرفعة في الدین لا تکون بالحسب والمال والمناصب العالیہ، کیونکہ دین میں رفعت خاندانوں سے نہیں ہوتی، اموال سے نہیں ہوتی، بلند مرتبوں سے نہیں ہوتی۔ دین کے اندر جو بلندی ہے وہ اموال سے نہیں دیکھی جاتی، وہ خاندانوں سے نہیں دیکھی جاتی، وہ بلند مناصب سے نہیں دیکھی جاتی۔ بل الفقر اہون علی الدین من الغنا، بلکہ فقر غریبی میں غنا سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ بل نقول الانبیاء ما بعثوا الا لترک الدنیا والاقبال علی الاخرہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کو صرف اس لیے بھیجا گیا کہ وہ دنیا کے ترک کی دعوت دیں اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی دعوت دیں۔ آج جو یہ میٹیریلسٹک سوسائٹی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ترک دنیا سے کیا مراد ہے، لیکن بہرحال آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو یہ جو ترک دنیا ہے، اور ترک دنیا سے مراد دنیا کی بے رغبتی ہے اور دنیا میں دل نہ لگانا ہے، بلکہ دنیا کی بجائے آخرت کے اندر دل لگانا ہے، دنیا میں لذتیں حاصل کرنے کی بجائے آخرت کی عاقبت کی لذتوں کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ فَكَيْفَ تُجْعَلُ قِلَّةُ الْمَالِ فِي الدُّنْيَا طَعْنًا فِي النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، تو دنیا میں قلت اموال کو نبوت اور رسالت پر طعن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بھئی آپ کے ساتھ تو غریب اور غربا بیٹھتے ہیں، چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ایک جواب دیا جو قرآن مجید کی اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 29 کے اندر درج ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جو میری پیروی کرتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا، تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ تو آج جو لوگ اسی طرح اپنے مناصب کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی اس طرح کی دیگر رفعتوں اور دیگر شانوں کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کی خدمت ہم کر رہے ہیں، جو پیروی ہم کر رہے ہیں، یہ باقی لوگوں کو اس طرح کے وسائل، یہ اس طرح کے اسباب، یہ اس طرح کی سہولیات، یہ اس طرح کے مواقع، یہ اس طرح کی اپرچونٹیز ان کو میسر نہیں ہیں، تو وہ لوگ بنیادی طور پہ اسی طرح کے تکبر میں مبتلا ہیں جس طرح کا تکبر قوم نوح کے سرداروں کے اندر تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس دین مبین کی وہ لوگ سب سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں، بظاہر جن کے پاس بڑے عہدے نہیں، بظاہر جن کے پاس مال اور اسباب نہیں، اور بظاہر جو لوگ فقیری کی اور غریبی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ ایک اپنے اوپر یہ چیز لازم دیکھنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے امور کی وجہ سے دیگر لوگوں کو ہم ذلیل نہ جانیں یا کم تر نہ جانیں، یا اگر کسی شخص نے اپنے پاس اسباب کی بہتات کی وجہ سے، وسائل کی کثرت کی وجہ سے اس نے 10 حج کر رکھے ہیں جو ایک عام غریب آدمی شاید زندگی میں ایک حج بھی بڑی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں، اگر کسی نے 10 حج کر رکھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اعمال میں کسی سے برتر ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نے کوئی حج بھی نہ کیا ہو ابھی تک، وہ 10 حج کرنے والے سے خدا کے ہاں زیادہ محبوب ہو، تو وہ دولت کے طرف سے پیدا ہونے والے مواقع کی ذریعے تو درجہ محبوبیت نہیں ملتا، اس کا تعلق خلوص دل سے ہے، اس کا تعلق نیت خالص سے ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے یہ جو محض ریچولز کو دیکھنا اور محض اٹائر کو دیکھنا اور محض زیب و زینت کو دیکھنا
اور محض بڑے مناصب یا عہدوں یا ان چیزوں کو دیکھنا، اس سے تقوی کا معیار طے نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا معیار خلوص قلبی سے طے ہوتا ہے، اور تقوی کا معیار انسان کے اندر کی صداقت سے طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشے جانے والا مہربان ہے۔ کشتی میں جو لوگ سوار ہو رہے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، سطح آپ پر اس کا چلنا اور پھر اس کا لنگر انداز ہو جانا یہ اس میں اللہ کی برکت سے ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ چلتی بھی اللہ کے نام پہ ہے اور یہ رکتی بھی اللہ کے نام پہ ہے۔ شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر عرائس البیان میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ البحر بحر القدم والابد، سمندر سے مراد قدیم اور ابدی سمندر ہے۔ والسفینۃ قلب العارف، اور سفینے سے مراد عارف کامل کا دل ہے۔ یجری بشمائل العنایت بروح ناطقۃ الربانیہ، جس میں بہت زیادہ مہربانی اور ربانی روح کے ساتھ وہ کشتی چلتی ہے آگے۔ تو یہاں بات دیکھنے کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے اندر اور اس کائنات کے اندر ہے وہ اس میں اللہ کی برکت سے ہے، اور جس چیز کے اوپر اس میں اللہ آ جاتا ہے وہ چیز برکت حاصل کر لیتی ہے، وہ چیز رفت اور شان حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس کے دنیا کے اندر جو چیز چلتی ہے، جو چیز جہاں رکتی ہے، وہ سب اس میں اللہ کی برکت سے ہے۔ اس لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تصور اس میں اللہ کی اور اس میں اللہ ذات کی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین کی کہ جتنا زیادہ تم ذکر کرو گے اتنا زیادہ تمہارے اندر یہ برکت پیدا ہوگی۔ اور اگر تم غور کرو تو قرآن بھی تمہیں یہ بتاتا ہے کہ کشتی چلتی بھی اللہ کے نام پہ ہے، کشتی رکتی بھی اللہ کے نام پہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان یہ اللہ کے اسم کی برکت سے قائم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب دریائے نیل کو خط لکھا تو آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ فَأَجِرْ بِاسْمِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اسم کی برکت سے تو بہ۔ تو محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ جو دریائے نیل تھا وہ 16 گز کے بہاؤ پہ زیادہ بہتا رہا، اس میں اللہ کی برکت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس میں اللہ کی برکت سے بہنے کا حکم دیا تھا۔ تو ایسے فقیر، ایسے فقراء، ایسے کاملین جو کسی ایسے کامل کی نظر سے جنہوں نے اس میں اللہ کے ذکر میں کمال حاصل کیا ہو، اللہ کے ذکر میں کمال حاصل کیا ہو، ان کی زبان کے اندر یہ تاثیر آ جاتی ہے۔ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اکمل الاکملین ہیں، جو خود شیخ الکاملین ہیں، جو منبع ولایت ہیں، جو سرچشمہ ولایت ہیں، جو سرچشمہ فیض ہیں، جن کی نگاہ عدل و محاسبہ جب تک کسی طالب کو نصیب نہ ہو وہ اپنے تزکیہ نفس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے محاسبہ نفس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذات سے عدل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نصیب نہ ہو جائے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دریائے نیل کو بہنے کا حکم کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا کثرت سے اللہ کا اسم لیا جائے گا، جتنی کثرت سے اس کے تصور کے اندر مشغولیت اختیار کی جائے گی، اتنی زیادہ انسان اپنے آپ کو اس آفاقی نور کے ساتھ اور اس آفاقی قوت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے، اور یہی ایک بہت عظیم کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 میں حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت تبلیغ پر اجر طلب نہ کرنے کا بیان ہے، ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور نہ کرنے کا بیان ہے، اور کفار کے لیے اپنے پاس اللہ کے خزانے اور غیب جاننے کا دعویٰ نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 میں قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرنا ہے، آپ کی نصیحت کا
ان کے لیے نفع بخش نہ ہونے کا بیان ہے، اور قوم کا آپ پر افتراء کا الزام لگانے کا بیان ہے، اور آپ کا ان کے جرائم سے بری ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 میں حضرت نوح علیہ السلام پر قوم کی ایمان نہ لانے کی وحی ہے، پھر کشتی بنانے کا حکم ہے، پھر قوم کا کشتی بنانے پہ مذاق اڑانے کا بیان ہے، اور آپ کا ان کو جواب دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 48 میں عذاب کے دن تنوروں کے ابلنے کا بیان، اللہ تعالیٰ کا نوح علیہ السلام کو ہر قسم کے جوڑے اور اہل ایمان کو سوار کرنے کا بیان، اللہ تعالیٰ کا زمین کو پانی ابل دینے کا حکم کا بیان ہوا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنے کا بیان، اور آپ کو سلامتی اور برکت کے ساتھ اترنے کا حکم دیے جانے کا بیان۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 56 میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبروں کی اطلاع دیے جانے کا بیان ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا بیان ہے، اور قوم کا انکار اور مختلف ہیلے کرنے کا بیان ہے، اور آپ کا ان کے شرک اور شرکاء سے بیزار ہونے کا بیان ہے، اور اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 میں حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچانے کا بیان، حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کی عذاب سے نجات کا بیان ہے، قوم عاد کی سرکشی اور ان کے انجام دہی کا بیان ہے۔ قوم عاد کی جو قومی اور ذہنی روش تھی اس کی ذرا سی ایک جھلک دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 میں، وَتِلْكَ عَادٌ حَجَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے کے اوپر چلے۔ اب یہ جو قوم عاد کی فکری روش ہے یہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ تباہ کیوں ہوئے، ان کی تباہی کے اسباب بیان ہو رہے۔ پہلی سبب یہ بیان ہوا کہ حاجدوا بآیات ربہم، وہ رب کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اس کے منکر ہو گئے۔ دوسرا وعصوا رسلہ، انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کو ترک کر دیا۔ اور تیسرا سبب واتبعوا امر کل جبار عنید، اور وہ جو ہٹ دھرم لوگ تھے، رسہ کش لوگ تھے، لٹھ بردار جتھے یا ڈنڈا بردار غنڈے جو تھے، ان کے کہنے کے اوپر وہ لوگ چلا کرتے تھے۔ تو یہ تین سبب قوم عاد کی بربادی کے بیان ہوئے۔ کیا ہم اسے معاصر منظر نامے میں نہیں دیکھ سکتے؟ آج ہماری دنیا میں، ہماری اپنی قوم کے اندر، مسلمانوں میں بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں قرآن مجید سے دوری نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے دوری نہیں ہے؟ حضور کی اتباع سے دوری نہیں ہے؟ اور کیا ہم یہاں لٹھ برداروں، جتھے برداروں، رسگیروں، وڈیروں، ظالموں، غاصبوں اور ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے نہیں چلتے؟ تو یہی ان کی تباہی کا سبب تھا۔ اور اگر ہم اس میں سے دیکھیں ہمارے لیے حل کیا ہے، تو ہمارے لیے حل یہ ہے کہ سب سے پہلے مطابعت قرآن اور سنت اختیار کی جائے، یعنی کتاب سے مضبوط رشتہ استوار کیے جائے کہ آیات الہی سے ہم جڑ جائیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہم کریں۔ اور تیسرا یہ کہ جو سرکش اور متکبر طبقہ ہے اس کے پیچھے چلنے کی بجائے ہم اللہ کی راہ پہ چلیں، چاہے اس کے لیے ہمیں امتحان سے گزرنا پڑے، ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے۔ اور یہ جو رئیسوں کی اور اس طرح کی یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر ڈیولپ ہوا، آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک بستی ہے، اگر ایک بستی کے اندر 300 افراد رہتے ہیں اور اس بستی کے 50 شرفاء ایک طرف ہیں، لیکن ایک پستولڑا لگائے ہوئے ایک غنڈا ایک طرف ہے،
تو وہ جو بستی کے 300 لوگ ہیں وہ 50 شرفاء کے پیچھے نہیں چلتے، وہ اس ایک لٹھ بردار غنڈے کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ ہماری قوم کی ذہنیت یہی ہے کہ یہ شرفاء کے پیچھے چلنے کی بجائے لٹھ برداروں کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیتی ہے، اور لٹھ بردار جو ہیں ان کے پیچھے چلنا، سرکشوں کے پیچھے چلنا، متکبرین کے پیچھے چلنا، ظلم اور جبر کرنے والوں کے پیچھے چلنا، ہٹ دھرموں کے پیچھے چلنا، یہ قرآن مجید کی روح سے جو قوم عاد کی حالت بیان کی گئی یہ ہمیشہ ذلت اور تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے سورہ ہود کی آیت نمبر 59 مجموعی طور پہ ہماری قومی حالت کی منظر کشی کرتی ہے، اور ہمیں اس سے یہ سوچنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 63 میں حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا بیان ہے، اور قوم کا مختلف ہیلے کر کے اس سے انکار کرنے کا بیان ہے، اور آپ کا ان کو نصیحت کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 64 سے لے کے آیت نمبر 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو ناقۃ اللہ کے بارے میں نصیحت کرنے کا بیان، قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا بیان، آپ کا ان کو عذاب کی وعید سنانا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا عذاب سے محفوظ رہنے کا بیان ہے، اور ظالمین پر چنگھاڑ کے عذاب آنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 73 میں فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے، آپ کا ان کی ضیافت کا اہتمام فرمانے کا بیان ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی بشارت کی خوشی کے ساتھ تعجب کرنے کا بیان، اور آپ کے اہل بیت پر رحمت اور برکت الہی نازل ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 میں قوم ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کی سفارش کرنے کا بیان ہے، آپ کے بردبار ہونے کا بیان ہے، آپ کو قوم لوط کی سفارش سے اعراض کرنے کا حکم دیے جانے کا بیان ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے اعمال پر فرشتوں کے بھیجے جانے پر دلگیر ہونے کا بیان ہے۔ قوم کو فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دینے کا بیان ہے، اور فرشتوں کا لوط علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے کا بیان ہے، اور آپ کی قوم پر آنے والے عذاب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم مدین کو اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے کا بیان اور اس کا حکم دینے کا، اور ناپ تول کو پورا کرنے کا بیان، قناعت اختیار کرنے کا بیان ہے، اللہ جل شانہ پہ توکل اختیار کرنے کا حکم ہے، اور پہلی قوموں کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا بیان ہے، اور کثرت سے استغفار کرنے کا بیان ہے، اور اللہ کا دیا ہوا رزق ڈنڈی مارنے والے رزق سے بہتر ہونے کا بیان ہے، اور قوم کو عذاب کی وعید سنانے کا بیان ہے، اور قوم کا آپ کو جھٹلانے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 109 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجنے کا بیان ہے، اور فرعون کے پیروکاروں پر لعنت کیے جانے اور جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے، آتش جہنم میں ڈالے جانے کا بیان، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے دردناک عذاب دیے جانے کا بیان ہے، اور عبرت اور نصیحت پکڑنے کے لیے ان واقعات کو بیان کرنا یہ بیان ہوا، قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئیں، اور بد نصیبوں کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا بیان ہے، اور سعادت مندوں کو جنت عطا کیے جانے کا بیان ہے، ہر ایک کو پورا پورا تول کے حصہ دیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 113 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جانے والی کتاب میں اختلاف کیے جانے کا بیان، اختلاف کرنے والوں کو بدلہ دیے جانے کا بیان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توبہ کرنے والوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے کا بیان ہے۔ آئیے اسی میں آیت نمبر 112 کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع لایا، اور اے لوگوں سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ فاستقم کما امرتا،
تم قائم رہو، استقامت اختیار کرو، کما امرتا، جیسا کہ تمہیں حکم کیا گیا۔ اکثر مفسرین نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، اور وہ روایت لائے ہیں امام احمد ابن حنبل کی مسند سے اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف سے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میں اس کے بعد کوئی اور سوال نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پہ استقامت سے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد مبارک ہے، یہ تمام احکام کو جامع ہے اور تمام احکام کو شامل ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی حکم پہ عمل نہیں کیا یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کیا تو وہ استقامت سے خارج ہو گیا۔ تو استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کا مطلب یہ ہے مضبوطی سے اللہ کی راہ پہ ڈٹ جانا۔ طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، بلائیں آئیں، آفتیں آئیں، جنگیں آئیں، عذاب آئیں، بھوک آئے، خوف آئے، جو بھی آئے، جب اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کے لیے ڈٹ گئے ہو تو ثم مستقم، پھر استقامت سے جمے ہوئے قدموں سے ڈٹے رہو اپنی جگہ پہ، ہلو مت اپنی جگہ سے، ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، نہ بھوک کا، نہ آندھیوں کا، نہ طوفانوں کا، نہ بلاؤں کا۔ کیوں کہ جو استقامت اختیار کر لیتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اختیار جس چیز کو کرنا ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز استقامت ہے۔ یعنی آپ اگر روحانیت میں بھی دیکھیں، شریعت میں بھی دیکھیں، ظاہر میں باطن میں کسی بھی چیز میں دیکھیں، سب سے بڑا کامیابی کا عنصر جو ہے وہ استقامت کے اندر ہے کہ آپ میں کسی چیز کی استقامت کتنی ہے۔ اور یہ تو دین کی بات ہے نا، شریعت یا طریقت یا حقیقت یا معرفت، یہ دین کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں۔ آپ لبرل سائنسز کے اندر بھی چلے جائیں، ایسے نظریات جن کا دین سے تعلق نہ بھی ہو، یعنی لادین نظریات جو ہیں، ان کا بھی اصول استقامت ہے کہ اگر وہ کسی نظریے کو کوئی آدمی مانتا ہے، یعنی ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں آپ لوگوں کو ان کے نظریات سے اختلاف کے باوجود بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ان کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس نظریے کو مانتا تھا اس کے اندر اپنے نظریے پہ کھڑے رہنے کی کتنی سکت تھی، وہ اس کی صداقت پہ کتنا یقین رکھتا تھا، اور جو اس کے نظریے کی تعلیمات تھیں ان کے اندر اس نے خود اپنے آپ کو ڈھال کے کس طریقے سے دکھایا۔ کیا وہ نفاق سے خالی تھا؟ کیا وہ ملاوٹ سے خالی تھا؟ کیا وہ ریا سے خالی تھا؟ یہ دین کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی نظریے پہ ان صفات اور ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ بندہ اپنے کردار سے آپ پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں۔ اور اپنے نظریے پہ کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہوتی، اپنی سوچ پہ کھڑا ہونا معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور قرآن مجید نے اس لیے اس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ جگہ جگہ یہ بیان کیا، اور یہ بلکہ دعا ہے، یہ دعا ہے داؤد علیہ السلام کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما کہ ہمارے قدم جمے رہیں، ہم ڈٹے رہیں تیری راہ کے اندر۔ اب آئیے تھوڑی استقامت کی عارفانہ تعریف دیکھیں۔ امام ابو قاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الاستاذ الاستقامت درجۃ بها کمال الامور و تمامها
استقامت وہ درجہ ہے جس کے سبب تمام علوم اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. وَبِوُجُودِهَا حصول الخیرات وَنَظَامِهَا، اور اس کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا فِي حَالَتِهِ ضَاعَ سَعْيُهُ وَخَابَ جُهْدَهُ. مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا فِي حَالَتِهِ ضَاعَ سَعْيُهُ وَخَابَ جُهْدَهُ، جو شخص اپنے کسی حال میں استقامت کو حاصل نہ کر پایا، اس کی کوشش رائے گاں گئی. ضاع سعیہ، اس کی کوشش رائے گاں گئی. وخاب جہدہ، اس کی جد و جہد بے سود ہو گئی. ومن لم یکن مستقیما فی صفتہ لم یرتقی من مقامہ الی غیرہ، جو شخص اپنی کسی صفت میں استقامت پہ نہ ہو وہ اپنے مقام میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مبتدی میں استقامت کی علامت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مبتدی میں، یعنی جو بگنر ہوتا ہے، ابتدائی درجے کے اندر کسی بھی نظریے میں، کسی تربیت میں، کسی عمل میں آتا ہے، فرماتے ہیں اس کی استقامت کی علامت یہ ہے اللہ تشوب معاملتہم فترتن، اس کے معاملات میں سستی نہیں آنی چاہیے. یعنی بگنر کے لیے پہلی استقامت کیا ہے کہ وہ سستی کو ترک کر دے. اللہ تعالی ہم سب کی سستیوں کو زائل فرمائے. ومن اماراتی استقامتی اہل الوسائط، اور جو میڈیوکر ہوتے ہیں، یعنی مڈل میں آ جاتے ہیں، مڈل آف دیئر جرنی، وسط میں آ جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں، یعنی نہ انتہا کے درجے پہ ہیں نہ ابتدا کے درجے پہ ہیں، سفر آدھا مکمل کر چکے، ان کی علامت کیا ہے استقامت کی؟ فرمایا اللہ یصحب منازلتہم وقفتن، وہ اپنی منازل کے طے کرنے میں وقفہ نہ آنے دے. یعنی اس کے اندر کانٹینیوٹی ہو، جمود نہ آئے، سٹیگنیشن نہ آئے، اس کے اندر تسلسل ہو. جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ ایک تغیر ہی ہے جو اس کے اندر ٹھہراؤ پائے، تغیر کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر ٹھہراؤ نہ پائے، کہ وہ آج جس حالت میں تھا اگر آنے والے کل میں بھی وہ اسی حالت پہ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ استقامت سے گر گیا. آج سے اس کا کل کا حال بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آج، یعنی آج جو ڈیٹ ہے، جس ڈیٹ میں بول رہا ہوں یا جس ڈیٹ میں آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں، اگر کل اسٹوڈنٹ کا علم اس سے زیادہ انکریز نہیں کیا، وہ چاہے 5 صفحات کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، ایک نقطہ علمی کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ترقی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالب علم جمود کا شکار ہے، سٹیگنیشن کا شکار ہے، وہ ایک تالاب ہے، ایک چلتا ہوا دریا نہیں ہے. تو استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا یصحب منازلتہم وقفتن، وہ اس میں کوئی وقفہ نہ آنے دے، ٹھہراؤ نہ آنے دے. ومن امارات استقامت اہل النہایا، اور انتہا پہ پہنچے ہوں کی استقامت کیا ہے؟ یہ تصوف کے حوالے سے فرماتے ہیں اللہ تتداخل مواصلتہم حجبتن، وہ یہ کہ ان کے مشاہدات کے اندر کوئی حجاب حائل نہ ہونے پائے، ان کے مشاہدات میں کوئی حجاب حائل نہ ہونے پائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر جو لوگ تھے، ان میں ایک یہ چیز یہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 113 سے ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ظالم نہ تھا. اس کی دلیل وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، اور نہ پھر تم کوئی مددگار پاؤ گے. سب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف میل جول اور پیار رکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی شہزادیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں دیگر دو خلفائے راشدین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں گئیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھیں، اور اپنی وفات مبارک تک ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ الفت و محبت تھا، رشتہ انس تھا۔ اور غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں سے میل جول رکھا، اور ظالموں سے میل جول رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تک دوزخ کی آگ کا نہ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں کوئی ظالم نہ تھا۔ تو سوچئے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پہ، بالخصوص خلفائے راشدین پہ، عشرہ مبشرہ پہ، مہاجرین و انصار پہ، سابقون الاولون پہ اس طرح کا طعن کریں، وہ قرآن مجید کی روح سے ایمان کی کس حالت کی یہ بات ہو جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، اہل بیت کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، حضور کے صحابہ کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، حضور کی ازواج کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، حضور کی امت مبارکہ کے مجتہدین کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، حضور کی امت مبارکہ کے ائمہ کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، صالحین کا، ابرار کا، اولیاء کا، صلحاء کا، صوفیاء کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، علماء ربانیین کا، علماء حق کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بدگمانی سے بچنا چاہیے اور حسن نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین پہ کاربند عمل رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 117 میں دن رات نماز ادا کرنے کا بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، صبر کرنے والوں کو اجر عطا کیے جانے کا بیان ہوا، زمین میں فتنہ و فساد روکنے والوں کو نجات دیے جانے کا بیان ہوا، اور ظالموں کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک کیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 120 میں تمام لوگوں کو ایک امت بنانے کا، رحمت الہی کی وجہ سے فتنوں سے محفوظ ہونے کا بیان ہوا، جن و انس سے جہنم کو بھر دیے جانے کا بیان ہوا، اور پہلے انبیاء کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو پختہ کرنے کا بیان ہوا، اور مومنین کے لیے نصیحت کے بیان ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 میں کفار کو فیصلے کے دن کا انتظار کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے غائب کو جاننے کا اور تمام امور کے اسی کی طرف لوٹنے کا بیان ہے، اور اس کی عبادت کرنے کا اور اس پہ توکل اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحیح عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحیح بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات پہ ایسا مومنانہ توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔